بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا 27واں دن ہے اور رب کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید کے خلاصے کے سفر میں آج ہم 28واں پارہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس 28ویں پارے میں تمام کی تمام سورہ مبارکہ مدنی ہیں، حالانکہ جو آخری پارے ہیں ان میں زیادہ تر مکی سورہ مبارکہ ہیں، لیکن 28ویں پارے کی تمام سورہ مبارکہ مدنی ہیں۔ 9 سورہ مبارکہ ہیں اس پارے میں۔ ان میں سب سے پہلے سورۃ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر، پھر سورۃ الممتحنہ، پھر سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پارے کی تمام سورہ مبارکہ مدنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پارے میں جو کچھ بھی بیان ہوگا اس کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، مسائل، عملی زندگی۔ پہلی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ المجادلہ، اور اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون تھی، ان کے شوہر نے غصے میں آ کر کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو۔ اور عرب معاشرے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تو اس کی بیوی اس کے لیے دائمی طور پر، ابدی طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ لفظ مجادلہ کا معنی ہے جھگڑا کرنا۔ اب ہوا یہ کہ سیدہ خولہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اگر کہا جی غلطی میرے شوہر نے کی ہے، مجھے بتائیے کہ میرا کیا قصور ہے، میری زندگی کیوں تباہ ہو گئی ہے، مجھے کس جرم کی سزا جو ہے وہ مل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اب کیا کروں؟ اور یہ بات انہوں نے آقا علیہ السلام کے سامنے کھلے عام نہیں کہی بلکہ سرگوشی کے انداز میں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن عرش والے رب نے یہ سورہ مبارکہ نازل کر کے ان کا مسئلہ حل فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً رب کائنات نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ رب کائنات تمہاری گفتگو سن رہے تھے، بلا شبہ رب کائنات سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں زہار۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو پھر اس کی بیوی اس وقت تک اس کے لیے حرام ہوتی ہے جب تک وہ ایک غلام آزاد نہ کرے، مسلسل 2 مہینوں کے روزے نہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن ہے۔ ہماری اکثریت کو اس کا پتہ ہی نہیں، اور یہاں بھی شریعت نے پھر خواتین کو چھوڑ دی ہے۔ بیوی شوہر کو بھائی کی طرح کہہ دے، باپ کی طرح کہہ دے، اس پر کوئی تاوان نہیں سوائے معافی کے، لیکن مرد اگر یہ کہہ دے تو اس کو ان تینوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بری حالت بیان کی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو۔ اور آج مسلمان اگر ذلیل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول کر بیان کیا کہ منافقین جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق برائے نام ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے مل جائیں گے جن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے لیکن وہ تعلق برائے نام ہوگا، حقیقت میں ان کا پیار، ان کی محبت، یہ سب کچھ غیر مسلموں کے لیے ہے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ فلسطین جل رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، ظلموں سے ان کے وہاں پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ان ظالموں نے کبھی ان کے خلاف ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، لیکن اگر کسی کافر کو ہلکی سی تکلیف ہو جائے تو یہ چیخ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر آداب مجلس بیان کیے ہیں جو کہ ہماری اکثریت جانتی ہی نہیں۔ سرگوشی کرنے سے منع کر دیا، مجلس کے اندر چوڑا ہو کر بیٹھنے سے منع کر دیا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا۔ پھر دوستی اور دشمنی کا معیار رب کائنات نے بیان کیا ہے، اور دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ بطور مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر دوستی اور دشمنی کا سلسلہ جو ہے وہ استوار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے، تو سورۃ الحشر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا مقدر دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے، اور یہ مخالفت کرنے والوں میں سر فہرست منافقین اور یہودی تھے، اور مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو یہ ان کے ابا اجداد فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو انہوں نے اس قبائلی تعصب میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے کے باوجود آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، سازشیں کرنے لگے، دشمنوں کے رابطے میں رہنے لگے، اور پھر نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو بھگا دیا، یہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، لیکن وہاں بھی ان کو نہیں رہنے دیا، وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں رب کائنات نے ان کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے ایک اصول بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ دولت جو ہے وہ چند امیر خاندان تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ یاد رکھیے، سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا رخ غریب آدمی سے امیر کی طرف ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ دولت کا رخ امیر آدمی سے غریب کی طرف ہو، اور جب یہ سلسلہ چل نکلے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے صحابہ کرام جو انصار تھے ان کی عظمت کو بیان کیا، کس طرح انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں، اور ساتھ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ آپ لوگوں کی سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری 3 آیات مبارکات میں اپنے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آتی ہے سورۃ الممتحنہ۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تو اہل مکہ نے نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ پروگرام بنایا کہ میں مکہ کو فتح کروں گا۔ یہ فتح مکہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچے وہاں پر مکہ میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا منصوبہ اگر میں کھول دوں تو ہو سکتا ہے مکہ والے میری بیوی بچوں پر رحم کھائیں۔ تو یہ بات انہوں نے ایک خط میں خفیہ انداز سے لے کر ایک عورت کے حوالے کی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، وہ خط قبضے میں لے لیا۔ صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ سیدنا حاتم کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا بدری صحابی ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اس غلطی کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں اپنے صحابی کو قتل کر دوں۔ تو یہ جو پس منظر ہے، اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ نازل فرما دی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جزم فرمایا کہ مسلمان کافروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی دوستی ان کے ساتھ نہ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کے تذکرے کے بغیر تو آپ کو پتہ ہی ہے
کوئی بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر جہاد و قتال کے مسائل بیان فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پر رب کائنات نے سب سے زیادہ زور دیا وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ بے شک اگر آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ تمہارا کوئی آئے گا ہم واپس کر دیں گے، ہمارا کوئی جائے گا تو تم واپس بالکل نہ کرنا، لیکن یہ اصول خواتین پر لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایمان والی خواتین آئے تو ان کو کافروں کی طرف انہوں نے لوٹانا نہیں۔ پھر اسلام میں داخل ہونے کی شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الصف، اور سورۃ الصف جو ہے اس میں بنیادی طور پر مسلمانوں کو 2 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی چیز اخلاص کو اختیار کریں، اور دوسری چیز منافقانہ طرز عمل جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کی پوری تفصیل پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیوں کا رویہ تھا اس کی مثال دی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرما دی ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا۔ پھر رب کائنات نے ایک تجارت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اس میں تمہیں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ پھر آتی ہے سورۃ الجمعہ۔ عرب لوگ جاہل تھے، جبکہ یہودی پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس کتاب تھی باقاعدہ طور پر، ان کے پاس سابقہ شریعتوں کا علم بھی موجود تھا، تو عرب جو تھے وہ اس معاملے میں یہودیوں سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہودی حسد میں مبتلا ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ان ظالموں نے طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ پھیلانا شروع کر دی۔ رب کائنات نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ الجمعہ جو ہے وہ نازل فرما دی، اور یہ سورہ مبارکہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنے والی ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حالت بھی بیان فرمائی کہ ان ظالموں کی مثال ایسے ہی ہے، اور ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو ظاہر بات ہے وہ عالم نہیں بن جاتا۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج کتابیں بھی پڑھتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی صفر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر ساتھ حکم دے دیا کہ جو ہی جمعے کے خطبے کی اذان ہو جائے ساتھ ہی کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کلچر ہی کوئی نہیں، اور کیوں نہیں ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے باری سورۃ المنافقون کی۔ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو ہیں ان کی ایک ایک سازش کو کھول کر بیان کیا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منافقت 2 قسم کی ہے، ایک منافقت اعتقادی ہے، ایک منافقت عملی ہے۔ یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ منافق ہیں اعتقادی طور پر، جن کے دل میں اسلام کی نفرت اور زبان پر اسلام کا نام، اور ایسے بدبخت آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ جن ظالموں کے ارد گرد ہم نعرے مارتے پھرتے ہیں نا، یہ سیاستدان، میں ان کو سیاستدان نہیں کہتا، یہ سیاستدان ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں الا ماشاء اللہ چند ایک کے علاوہ کسی ایک سیاستدان کا نام لیجئے کہ جو سیاست میں آنے سے پہلے غریب تھا اور آج بھی غریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ظالم سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو لوٹ کر کھانے کے لیے، اور اس ملک کا بیڑا جتنا سیاستدانوں نے غرق کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس چیز کو فراموش کیا جائے۔ تو رب کائنات نے منافقین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے سیاستدانوں پر یہ 100% فٹ ہوتا ہے، ایک ایک بات۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا۔ اگلی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ تغابن۔ یہ سورہ مبارکہ بعد اہل علم کہتے ہیں کہ مکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے زیادہ زور عقیدے پر دیا ہے۔ توحید کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور توحید کو اس انداز سے یہاں پر بیان فرمایا کہ انسانی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سورہ طلاق کی۔ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے اس میں طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ہماری تو بدقسمتی ہے نا کہ نکاح کے وقت مولوی سب یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب طلاق دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں دین یاد نہیں آتا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ گھروں کے گھر، جوڑوں کے جوڑے حرام تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں۔
وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جتنی ہمارے نزدیک مولوی کی اہمیت ہے اتنی ہمارے نزدیک دین کی اہمیت ہے۔ نہ ہم نے عالم دین کو کوئی مقام دیا اور نہ ہم نے دین کو کوئی مقام دیا۔ جہاں بھی ہمارا اپنا مفاد سامنے آتا ہے وہاں ہمیں مولوی یاد آ جاتا ہے، اور جہاں پر ہمارا مفاد اور دین آپس میں ٹکرا رہا ہو ہم کہتے ہیں دین جائے باہر میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو رب کائنات نے یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ طلاق کے عدت کے مسائل بیان فرمائے۔ اختتام پر آ جاتی ہے سورہ تحریم، اور سورہ تحریم جس طرح کے نام سے ظاہر ہے اللہ رب العزت نے یہاں حلال و حرام کے مسائل بیان کیے، اور اس بات کا شدت کے ساتھ جزم فرمایا کہ کسی چیز کو بھی حلال یا حرام قرار دینا کسی انسان کا کام نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی اور رسول کیوں نہ ہو۔ یہ اختیار صرف اور صرف عرش والے رب کے پاس ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بچوں کی اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے فرما دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر توبہ کے مسائل بیان کیے کہ توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں۔ سچی توبہ جو ہے اس کی 6 شرطیں معروف ہیں۔ قیامت کی نقشہ کشی فرمائی کہ قیامت والے دن ذاتی تعلق کوئی کام نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرعون کی بیوی کا مسئلہ بیان کیا، اس کی جو ایک بہترین چیز تھی وہ ہمارے سامنے رکھی، اس کی زندگی ہمارے سامنے رکھی کہ ایک اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کے گھر میں کیسے اس نے کلمہ پڑھا، سولی چڑھا دیا گیا، رب کائنات نے اس کو کیا مرتبہ اور مقام دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو 28واں پارہ ہے اس کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم 29واں پارہ پڑھیں گے۔